السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر درس قرآن میں ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 127ویں اور 28ویں اور 29ویں آیات ہیں۔ ان تین آیتوں میں رب العالمین ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو تعمیر کعبہ کے سلسلے میں پیش آیا تھا۔ فرمایا کہ یاد کرو جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، خاص طور پر قواعد کا لفظ ہے، قاعدے کی جمع ہے، قاعدے کا مطلب ہے بنیاد، اصول۔ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل، اور ساتھ میں حضرت اسماعیل بھی تھے، ان دونوں نے کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ فرمایا کہ ان دونوں کی دعا یہ تھی کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری اس کوشش کو قبول کر لے، ہماری اس تعمیر کو، اس کام کو اے اللہ تو قبول کر لے، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے، انک انت السمیع العلیم۔ اس آیت میں دو اہم باتیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے۔ پہلے تو فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر جب کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، قواعد کی طرف اشارہ کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ دراصل عصر نو تعمیر کر رہے تھے، ورنہ کعبے کو بنانے والے پہلے انسان یہ نہیں تھے۔ اس کی طرف اچھی طرح اشارہ کر رہا ہے یہ لفظ جو قواعد کا لفظ آیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم سے اگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً 4000 سال کا عرصہ یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ لگتا ہے، تو کائنات کے اندر 4000 سال میں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوئی، یہ ناممکن ہے۔ جبکہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلے ہم نے کیا ہے جو مسجد تعمیر کی لوگوں کے لیے، وہ تو کیا ہے کعبۃ اللہ ہے جو مکے کے اندر ہے۔ تو اس کو بنانے والے، جیسا کہ بعض علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت آدم کے دور میں ہی بنا دیا گیا، اور اس کو نشان زد کرنے والے، بتانے والے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کعبۃ اللہ تھا،
لیکن یہ ایک کھلی وادی میں رہنے کی وجہ سے سیلاب اور اس طرح کے دوسرے جو آفات آتے ہیں زمینی طور پر، اس کی وجہ سے وہ تعمیریں جو تھی، خاص کر وہ بنیاد جو باقی تھی وہ چھپ گئی تھی، ایک ٹیلے کی شکل میں اونچی جگہ ہو گئی تھی، بس وہ ایک نشان باقی رہ گیا تھا۔ تو پھر اثر نو تعمیر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے اعتبار سے تمام آزمائشیں مکمل ہو گئی تھی اور رب نے امامت کا حقدار بنا دیا تھا۔ اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی لگ بھگ، اور وہ دیواریں پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، دیواریں بنانے میں مدد کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود معمار بنے ہوئے تھے، اور یہ خوبصورت منظر آسمان اور زمین پھر کبھی نہ دیکھنے والے تھے۔ یہ ایک موحد اعظم اور ایک وہ ہیں جن کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آنے والے ہیں۔ یہ دونوں مل کر کیا ہیں، اللہ کی مسجد کا کام خود کر رہے ہیں، اور وہ تعمیر کر رہے ہیں جو کعبۃ اللہ ہے، جس کے لیے طواف جائز ہے، پورے کوئی اور عبادت گاہ کے لیے طواف جائز نہیں۔ اتنا اہم ترین اور اتنا بلند ترین کام اور اتنے بلند ترین لوگ کر رہے ہیں، لیکن سکھایا یہ جا رہا ہے کہ ایسے کام کرتے وقت بھی تمہارے اندر فخر نہ آ جائے، تمہارے اندر لاپرواہی نہ آ جائے، تمہارے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو جائے کہ یہ قبول ہو کر رہے گی۔ اس واسطے فرمایا دونوں دعا کر رہے تھے، تقبل منا، اے اللہ یہ کام ہم سے قبول کر لے۔ یا رب، تعمیر کعبہ کا کام ابراہیم خلیل الرحمن جیسی شخصیت، اسماعیل جیسی شخصیت، یہ دونوں بڑی بڑی شخصیتیں اتنا بلند کام کرتے ہوئے جب دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو عبادتیں ہوتی ہیں جن میں اگر ثواب دیکھا جائے تو 5% 10% بھی نہیں لے سکتے ہم، ان عبادتوں کو کرتے ہوئے ہمارے دماغ میں یہ خناس بھر دیا جاتا ہے، یا یہ اس طرح ہمارا دماغ تکبر سے پر ہو جاتا ہے کہ ارے ہم تو بڑے اللہ والے نمازی ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، کل ہم تو کیا ہیں جنت کے حقدار ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا تو پھر کیسے؟ یا رب، یہ تناوٹ، یہ اترانا اللہ والوں کو شیوا نہیں دیتا۔ کتنا بڑا سبق ہے جو اللہ تبارک و تعالی یہاں دے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا سے۔ فرمایا کہ وہ کہہ رہے تھے تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک جو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا نا، اس آیت میں 2 باتیں ہیں جو اہم ترین ہیں سمجھنے کی۔ ایک تو یہ کہ اثر نو تعمیر کرنے والے ہیں، یہی بنیاد ڈالنے والے نہیں، بلکہ اس کی بنیادیں تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے پھر دوبارہ تعمیر کیے۔ حضرت آدم کی زندگی سے علیہ السلام کعبہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی کہ ہر نیکی انتہائی بلند کیوں نہ ہو جائے، لیکن ڈرنا چاہیے کہ اللہ رد کر دے تو اللہ پر کون دباؤ ڈال سکتا ہے؟ اور ہیں بھی ہماری عبادتیں ایسی ہی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نماز 100% مکمل کر لی، میں نے روزہ رمضان کے رکھا تو 100%، کوئی بھی کیا اس کے اندر میں نے غلطی نہیں کی۔ کسی عبادت کے لیے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں نے 100% صحیح کیا تو پھر ان عبادتوں کو کرنے کے بعد قبول ہو گئے سمجھ کر اترانا کیسی بڑی بدبختی ہے۔ اس واسطے سبق یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی کام ہو اللہ چاہے تو رد کر دے، اسی واسطے روتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، اے اللہ جو کچھ بھی میں نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی اس کو قبول کر لے، ورنہ تو میری عبادت کے اندر یہ پاور نہیں ہے، یا ایسی صحیح اور 100% جینیون نہیں ہے عبادت کہ میں دعویٰ کر سکوں کہ عبادت قبول ہوگی۔ نقص ہی نقص ہے۔
ان نقص کے ساتھ اے اللہ تیری رحمت اگر شامل حال ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہی سے التجا کرنا ہے کہ اے اللہ تیری رحمت شامل حال ہو اور میری عبادت قبول ہو جائے، ورنہ تو کیا ہے، عبادت کرتے ہوئے ڈرنا ہی اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کا شیوا ہے۔ جو لوگ عبادت کرتے ہوئے ان عبادتوں کے قبول ہونے کے معاملے میں ڈرتے نہیں ہیں، یاد رکھیے پھر تو کیا ہے، نفاق ان کے اندر شروع ہو گیا، یہ مطلب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان کی دعا کنٹینیو جو ہو رہی تھی وہ کیسے تھی، فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ رہے تھے وہ، ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلم بنا، اطاعت گزار بنا، لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت ایسی بنا جو اطاعت گزار ہو، صرف تیرے لیے تیری ہی عبادت کرنے والی ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اچھی طرح لفظ مسلم کو توجہ دے کے آپ سمجھ لیں کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے۔ ایسے بلند ترین شخصیت جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، لیکن یہاں مانگ رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم کو مسلم بنا دے، مجھے اور میرے بیٹے کو۔ کیا مطلب؟ مسلم نہیں تھے ابراہیم اور اسماعیل جیسی شخصیت، مسلم نہیں تھے تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ ہیں، تھے، سکھانا یہ مقصود تھا کہ مانگنے کی کوئی چیز ہے تو سب سے بلند ترین چیز مسلمانیت ہے، وہ مانگ لو۔ دنیا، دولت، مال، اسباب، عیش آرام، اصل تو وہ ہے نا کہ مرتے دم تک مسلمان رہ کے مر جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے الا یہ کہ تم حالت مسلمانیت میں رہو۔ تو مسلم کا اصل مطلب کیا ہے؟ فرما برداری، آنکھیں بند کر کر کے بلا چوں چرا فرما برداری، جیسے کہا جائے ویسے ہی، یہ مطلب ہے۔ کیوں آیا یہ حکم، کیسے آیا، دل نہیں مان رہا ہے، یہ تو عجیب ہے، ہم سے تو نہیں ہوگا، یہ نہیں باتیں۔ جو حکم جیسے آیا ویسے ہی مان لینا اور اسی پر زندگی گزار دینا۔ موڈ رہا مان لیا، موڈ رہا نماز پڑھے، موڈ رہا آپ نے کیا ہے پکچر دیکھتے ہوئے زندگی گزار دی، وقت گزار دیا، یہ منمانی، یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ اللہ کو مسجد کا مسلمان نہیں، 24 آورس کا مسلمان چاہیے۔ مسلمان کا مطلب فرما بردار، دے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پاس جو اللہ نے اختیار دیا ہے، مطیع و فرما بردار بن جاؤ ہر بات میں۔ اسی لیے لفظ کیا ہے، اسلم یسلم اسلاما وہو مسلم، یہ اسلم کا صیغہ ہے، اللہ نے وہاں استعمال کیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے پر چھری رکھنے کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دیا تو تب کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ ان دونوں نے میری بات کو سر تسلیم خم کر دیا، مان لیا۔ باپ کو حکم بیٹے پر چھری رکھو، اور بیٹا بھی وہ جو 80 سال 100 سال کے بعد بڑے بڑے دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہے اور اس عمر کو پہنچ گیا ہے جب باپ کو سہارا دے سکے۔ ہاں، بلغ معہ السعی قال یا بنی، بھاگنے دوڑنے کی جب عمر آ جاتی ہے، ایسے وقت میں اللہ کہتا ہے کہ لو پکڑو اور ذبح کر دو خود کے بیٹے کو، اور بیٹا اتنا پیارا فرما بردار ہے کہ کہتا ہے کہ ابا جان سیدھا لٹا دیں گے تو شاید آنکھیں چار ہو جائیں اور محبت پدری غالب آ جائے، آپ مجھے الٹا لٹا دیں تاکہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں اور آپ مجھے نہ دیکھ سکیں، اور وہ پیشانی کے بل اس کو لٹا کے چھری رکھ دیتے ہیں
کہ تب اللہ کہتا ہے اسلما، یہ ہے مسلمانیت، یہ ہے فرما برداری، یہی فرما برداری ہے جو مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مرتے دم تک تیرے فرما بردار رہیں، مسلمۃ لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہم کو ایسا بنا کہ ہم تیرے لیے فرما بردار رہیں آخری تک، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت مسلمہ پیدا کر دو تیرے ہی لیے فرما بردار ہو، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہ دعا کے اصل حقدار اگر ہم امت محمدیہ ہیں، حقیقتاً بھی وہی ہیں وہاں مراد، تو یاد رکھو تم ویسے بنو جیسے ابراہیم نے مسلمان بن کے دکھایا تھا، اور فرمایا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں سمجھا دے، خاص کر مناسک حج استعمال ہوتے ہیں۔ مناسک اصل میں ہر ایک عبادت کو کہہ سکتے ہیں، ہر ایک عبادت کے طریقے کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ منسک سے مناسک نکلا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ نے یہ منسک کا لفظ عبادت کے لیے، قربانی کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر خاص کعبے کی تعمیر کے وقت تو مراد ہے یہاں پر حج کے طریقے، حج کے احکامات سکھا دے، اور وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم تیری ہی طرف توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں مناسک حج سے خاص نسبت اس واسطے ہے کہ کعبے کی تعمیر حج کے لیے ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ امت جو آئے گی بعد میں، وہ امت تیری عبادت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے وہ سیکھے گی اپنے نبی سے، اور وہ نبی آئے گا جو سب سے بہترین طریقہ سکھائے گا، جس پر شریعت مکمل ہونے والی ہے۔ پھر اگلی آیت میں وہ دعا کا ذکر آ گیا جو بہت مشہور دعا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے تھے۔ یہ سب دعائیں کب ہو رہی ہیں؟ کعبے کی تعمیر کے وقت۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ پھر انہی میں سے، یعنی اسی ذریت کے اندر سے، میری ہی ذریت کے اندر سے ایک رسول بھیج جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس دعا کے قبول ہونے کے لیے بھی تقریباً 2500 سال لگ گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو ایک بات اس سے یہ معلوم ہو گئی کہ دعائیں کر کے قبولیت کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اللہ کو معلوم ہے کب قبول کرنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر رہے ہیں، یہ دراصل کیا ہے؟ عمل صالح، علم نافع کی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں جو دے وہ مسلمانیت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امت بھی ایسے بنا جو رہتی دنیا تک تیری عبادت کر سکے، صرف تیری، اور وہ رسول بھی بھیج جو رسول انہی میں سے ہو، اور اس رسول کے جو اہم ترین کام گنائے گئے ہیں جی، منصب نبوت کے 4 اہم کام ہیں۔ بتایا کہ اتلو علیہم، وہ تلاوت کرے تیری آیتوں کا، آیاتک، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم۔ اگر کتاب ہی کی تعلیم حکمت بھی ہوتی تو الگ ذکر کیوں ہوتا؟ اسی واسطے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد حدیث ہے۔ ویزکیہم، فرمایا کہ تزکیہ نفس، تو عبادت کے اندر مزہ اور اعمال میں قبولیت کا درجہ ہی اس وقت ہی آئے گا نا جی جب کیا ہے، دل پاک ہو، تزکیہ ہو، کس کا؟ دل کا۔ مال کا تزکیہ ہے زکوٰۃ سے ہوگا، کپڑے کا تزکیہ ہے دھونے سے ہو جائے گا، لیکن ان تزکیے کے ساتھ اصل تزکیہ تو وہ ہے نا جو قلب کا ہونا ہے، قلب کا۔
بہترین طور پر لباس کیوں نہ ہو، بہترین طور پر تم نے کیا کر لیا ہو، عطر وغیرہ خوشبو سے مہکتا ہوا لباس کیوں نہ پہن لیا ہو، لیکن اندر سے دل کالا ہے، تو یاد رکھیے کوئی عمل نہ آپ کے لیے قبول ہوگا، نہ کوئی عمل کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ 13 سالہ مدت مکے کے اندر تو اسی پر کام ہوا نا اصل میں، کہ دلوں کا تزکیہ ہو جائے۔ تزکیہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو گارنٹی دے دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ہم نے مانج کے دیکھ لیا، ہم تو امتحان کر کے دیکھ لیا، کس کا؟ اوپر کا نہیں، پیپروں کا نہیں، لکھت کا نہیں، تمہارے دلوں کا۔ اور کس سبجیکٹ میں؟ تقوی کے سبجیکٹ میں۔ اور کیا ہوا؟ رزلٹ 200% پاس، لہم مغفرہ، تمہارے لیے مغفرہ۔ یہ وہ جماعت تھی جو اٹھی، ان پر اگر کوئی آج آ کے کینہ اور کپٹ نکالتا ہے اور ان پر طنز کرتا ہے صحابہ کے ایمان پر، تو یاد رکھو ان پر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بدبخت اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور جس کا نمونہ کامل طور پر یقینی طور پر رب نے بتا دیا کہ اس دعا کا یہی نتیجہ ہے، اس کی تعبیر یہی ہے، تو ایسی جماعت پر لعن طعن کوئی کرے، ایسی جماعت پر کوئی بھی ریمارک کرے گا تو پھر اس کا ایمان محفوظ رہے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ تو اس حیثیت سے ان 4 مناصب کو آپ ذرا غور کر کے دیکھ لیں۔ نبی نے اپنا تن من دھن لگا دیا، تلاوت، پھر اس کی تعلیم، پھر اس کی کیا ہے کتاب کی تشریح، حکمت اور تزکیہ۔ مسلمانوں یہ چیزیں تھیں جو اصل منصب نبوت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر کام کیا۔ لیکن آگے چل کر ہم مسلمانوں کے اندر نہ تلاوت رہی، نہ یعلمہم الکتاب والحکمہ رہا، نہ تزکیہ رہا۔ رسماً اگر کچھ رہ بھی گیا ہے تو تلاوت کے نام پر ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں، تلاوت تک بھی صحیح نہیں ہے۔ اردو بغیر مخارج کے، بغیر تجوید و مخارج کے ایسی تلاوت کرتے ہیں جو کہ اردو زبان میں پڑھ رہا ہے قرآن، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں اسے اتارا اور عربی لہجے میں اتارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ہدایت کی تھی، اقرأوا القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجے میں پڑھو، لحن میں پڑھو۔ نہ ہم کو عربی لہجہ آتا ہے، نہ ہم نے کتاب کو سیکھا ہے۔ سیکھنے کے بعد، تلاوت سیکھنے کے بعد معاملہ ختم۔ ہمارے اندر تو یہی ہے نا جی، 4 ختم ہو گئے استاد بھی سے، مسئلہ ختم۔ پھر اس کے بعد جو رکھا وہ کتاب قرآن بن کر کے پھر اس کے قبر پر ہی کیا ہے ڈونیشن کیا جاتا ہے مسجد کے لیے قرآن، تاکہ کوئی دوسرا پڑھ لے۔ اس کو تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی پھر، جبکہ رب فرما رہا ہے کہ تلاوت کے ساتھ علم بھی حاصل کرے، سیکھے اس کتاب کو۔ کتنا وقت دیتے ہیں آپ؟ پورے دن میں کتنا وقت ہے یعلمہم الکتاب کے لیے؟ حکمت کے لیے کتنا وقت ہے؟ حدیث پڑھنے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں نا؟ منصب نبوت، جس کے اہم ترین مناصب، جس پر اللہ کے رسول نے پوری زندگی لگائی، ہم بالکل بھی بے پرواہ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں پلٹائے۔ پھر یہی کام آج MSLA لائیو ٹی وی آپ کے سامنے کر رہا ہے، تاکہ یہ منصب جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ گئے تھے، یہ امت پھر بھول گئی۔ اہم عنوانات پر کوئی ٹاپک لگا کر، کوئی سوال لگا کر آپ کیا کریں، نشر کر دیں یوٹیوب میں، دیکھنے والوں کی بھرمار ہے، لیکن تعلیمی منہج پر آپ کیا تسلسل کے ساتھ انہیں تعلیم دیں۔ ہمارے اپنے لوگ بھی کیا ہیں دیکھنے سے کتراتے ہیں۔ دیکھنا کیوں کہ کیا ہے، علم سے رغبت ہی نہیں ہے،
علم سیکھنے سے رغبت نہیں ہے، بیجا سوالات، کٹ حجتی، قیل و قال یہ ڈال دیا جائے نا، فلاں نے یوں کہا، فلاں یہ ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، تو اس کے ویورز دیکھو کہیں بڑھ جاتے ہیں۔ وہی کتاب و سنت کی تعلیم منہجی اعتبار سے، تدریسی لحاظ سے ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لینے والے کتنے ہیں؟ کیوں؟ امت کے اندر علمی ذوق ہی نکل گیا، اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ یہی دعا حضرت ابراہیم کی کہ اللہ ایسا رسول بھیج جو تعلیم دے، کتاب کی، حکمت کی، تزکیے کی، تلاوت کی۔ تو اس طرف بڑھو مسلمانوں، آگے آؤ، سیکھو، سمجھو، اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کے درس میں جو درس بخاری کا سلسلہ پیش خدمت ہے، اس سے پہلے جس حدیث کو ہم نے پڑھا اس حدیث سے ہی میں آج کا یہ درس شروع کر رہا ہوں۔ ہم نے آخری حدیث کتاب الایمان میں حدیث نمبر 53 اس حدیث کو پڑھا اور اس کے ترجمے کو سنا۔ تشریحات باقی ہیں، اس واسطے میں ابتدا اس کو پھر ایک مرتبہ پڑھنے سے شروع کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں۔ حدثنا علی بن جعد قال اخبرنا شعبہ عن ابی جمرہ قال
كنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من الغنم الخمس. ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءکم۔ علی بن جعد کہتے ہیں کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی اور ان کو ابو جمرہ نے بتایا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس میں ان کے ساتھ رہا یا ان کے تخت پر بیٹھا، ان کی جو مسند ہے اس پر بیٹھا، حتیٰ کہ وہ ان کی شاگردگی سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اقم عندی، میرے پاس ہی رہ جاؤ، یہاں تک کہ میں تمہارے لیے میرے مال میں سے ایک حصہ بھی مقرر کر دیتا ہوں، گویا کہ تنخواہ کے طور پر، اجعل لک سہما من مالی۔ تو کہتے ہیں کہ ابو جمرہ فاقمت معه شہرین ثم قال، تقریباً میں 2 ماہ کا عرصہ ان کے ساتھ رہا۔ تو اس دوران انہوں نے مجھ سے حدیث جو بیان کی وہ حدیث تھی وفد عبد القیس کی، جو بنی عبد القیس کہلاتے تھے۔ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب یہ وفد پہنچا، یہ جماعت پہنچی یا یہ قبیلہ پہنچا عبد القیس کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من القوم یا او من الوفد، کون لوگ ہیں یا کون سا وفد آیا ہے؟ یہ راوی کا شک ہے تو انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا، یا تو وفد پوچھا یا قوم پوچھا۔ قوم کا مطلب بھی لوگ ہوتے ہیں، مراد اس سے لوگ ہی ہیں، اور وفد کا مطلب بھی مراد اس سے لوگ ہی ہیں۔ کون لوگ ہیں آپ؟ کون سی قوم ہیں آپ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ربیعہ قبیلے سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا بالقوم او بالوفد، تمہارے لیے خوش آمدید، قوم فرمایا یا وفد فرمایا؟ پھر انہوں نے شک کا اظہار کیا۔ پھر فرمایا کہ غیر خزایا ولا ندامہ، کہ تمہارے لیے نہ ذلت ہے نہ ندامت ہے، کیونکہ تم از خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ تو اس حیثیت سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ ان کو ادا کرتے ہیں غیر خزایا ولا ندامہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وفد بہت پہلے، حتیٰ کہ
مضر قبیلہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اس قبیلے سے بھی پہلے یہ اسلام لا چکے تھے، مدینہ آ چکے تھے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ لفظ کہا کہ تم وہ لوگ ہو جس کو ہم نے ابھی دعوت بھی نہیں دی، اور تمہارے لحاظ سے تم سعادت مند نکلے کہ تم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، نہ تمہیں ندامت اٹھانی پڑی نہ ذلت اٹھانی پڑی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ فقالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لا نستطيع ان نأتيك الا في شہر الحرام، کہ آپ کے پاس ہم ماہ حرام کے اندر ہی آ سکتے ہیں، جو ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور ایک مہینہ رجب کا ہے، کیونکہ بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مضر، کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارا جو قبیلہ کفار کا ہے جو درمیان میں پڑتا ہے وہ مضر قبیلہ ہے۔ اسی سے محدثین بتلاتے ہیں کہ مضر بعد میں آگے چل کر اسلام قبول کر لیے تھے، اور یہ مضر وہ قبیلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی آتا ہے۔ تو اس حیثیت سے مضر قبیلے سے بھی پہلے یہ لوگ آ چکے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا وفد اگر ہم کہیں گے تو غلط نہ ہوگا، سب سے پہلا وفد جو آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہی قبیلہ تھا جو کہ ربیعہ کے قبیلے سے، عبد القیس کے قبیلے سے لوگ آئے تھے۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ جب قبیلہ مضر ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بنو عبد القیس کا یہ قبیلہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ اور اس بات سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ ابتداء میں یعنی مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا وفد تھا، تو حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا۔ تو اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارکان اسلام میں حج کی جگہ غنیمت میں سے خمس جو نکالنا تھا، پانچواں حصہ جو نکالنا تھا، جس کے احکامات اس وقت نازل ہو چکے تھے، اس کے بارے میں بتلایا۔ تو معلوم ہو گیا کہ شروع میں جو قبیلے آئے تھے ان میں ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، تو وہاں پر خمس جو اس وقت ان کے لیے ضروری احکامات تھے وہ بتا دیا۔ لیکن جب اس کے بعد 6 ہجری کے قریب حج فرض ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول عمرے کے لیے نکلے، پھر اس کے بعد کیا ہے حج 9 ہجری میں تو باقاعدہ طور پر صدیق اکبر کی عمارت میں ہوا، اور 10 میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ تو اس وقت ارکان اسلام میں حج کو شامل کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارکان اسلام بتائے کسی بھی صحابی کو تو وہاں پر حج کے ساتھ بتائے۔ تو یہاں پر وہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تو بعض لوگ اس میں اشکال کرتے ہیں کہ ارکان اسلام میں بھی احادیث میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں آئی ہیں اس میں تضاد ہے، حالانکہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہاں پر خمس اس واسطے آ گیا کہ یہ پہلا قبیلہ تھا، اور یہ پہلا قبیلہ ہونے کے اعتبار سے ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب کہا کہ ہم دراصل صرف کیا ہے خاص مہینوں میں ہی جو کہ حرام مہینے ہیں اسی میں ہم سفر کر سکتے ہیں، تو ہم ہی بتائیے کہ وہ خلاصہ جس سے ہم لے جا کر لوگوں کو بتائیں اور خود بھی عمل کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خلاصہ بتایا، جس کا خلاصہ وہ خود مانگے تھے۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، جن لوگوں کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے ان لوگوں کو بھی ہم تفصیل بتا دیں، خلاصہ بتا دیں، ایسا جامع کوئی ہمیں حکم دیجئے اور ہم کو جنت میں داخل کر کے چھوڑے، وہ عمل ہم کو بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر جب اس سوال کے جواب میں کہ وہ کیا کیا برتن پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، کیونکہ اس وقت ان کا مسئلہ سب سے اہم ترین وہی تھا کہ جو خاص برتن تھے وہ برتن سب لوگ استعمال کرتے تھے، اور ان میں خصوصی طور پر بعض برتن شراب کے لیے مخصوص تھے۔ تو ایسے شراب کے لیے مخصوص برتن جن میں شراب ہی ڈالی جاتی تھی، شراب ہی پی جاتی تھی، تو اس بارے میں اصل میں سوال ہوا تھا
کہ کیا یہ برتن ہم استعمال کریں، یعنی شراب ہم پئیں، ایک مطلب یہ ہے، یا ان شراب کے برتنوں میں ہم دوسری چیز ڈال کے پئیں، دونوں باتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا، 4 باتوں سے منع کیا۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس 4 باتوں کا حکم دیا، 4 باتوں سے منع کیا۔ تو امرہم بالایمان باللہ وحدہ، پہلا حکم جو دیا وہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس پر ایمان لانا۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر کیسے ایمان لایا جا سکتا ہے، یا اللہ پر کیسے ایمان لانا چاہیے جو اکیلا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال پوچھ کر ان کے اندر شوق دلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پر کیسے ایمان لانے کے جواب میں اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارکان اسلام اور مع شہادتین بیان کر رہے ہیں۔ یہی اصل مقصود ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث لانے کی وجہ۔ ایمان اگر عمل کا نام نہیں ہے یا عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ کے رسول یہ پوچھ کے اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، پھر اس کے بعد جواب میں خود اللہ کے رسول کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک اللہ کی گواہی دینا، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی دینا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ایمان کے شہادتین ہیں، ایمان کا کلمہ ہے، لیکن اب اس کے ساتھ اتدرون ما الایمان کے اندر اللہ کے رسول دیکھیے نماز کا ذکر کر رہے ہیں جو عمل ہے، زکوٰۃ کا ذکر کر رہے ہیں جو عمل ہے، صیام کا ذکر کر رہے ہیں جو عمل ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں عمل ایمان کے اندر داخل ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کا قیام کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْغَنَمِ الْخُمُسَ، کے اسی طرح اپنے غزوات یا اپنے جنگوں میں سے خمس نکالنا، اپنے غنائم میں سے جو غنیمت کا مال ملے اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالنا، یہ دراصل سب ملا کر ایمان ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے وحدہ، پھر اس کے بعد فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، اس کے اوپر فرمایا کہ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، 4 باتوں کا حکم دیا، لیکن یہاں پر کیا ہے، شہادتین ملانے کے بعد اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ اور صیام رمضان اور وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْغَنَمِ الْخُمُسَ، 5 باتوں کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر 4 باتوں کا ذکر فرمایا یا 4 باتوں کا حکم دیا، دراصل صحابی کہہ رہے ہیں، حالانکہ 5 بات آ رہے ہیں، کیونکہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَن تُعْطُوا من الغنم الخمس، 5 باتیں۔ تو گویا کہ شہادتین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک اس میں شامل کر لیا، نمبر 1 میں، بقیہ پورے کے پورے 3 آ گئے۔ تو اس حد تک نماز کی کیفیت اور نماز کے حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، یعنی اوپر جو آیا تھا کہ ہم سے جو سوال ہم نے کیا تھا کہ پینے کی برتنوں کے بارے میں، اس حیثیت سے یہ جواب ہے کہ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، کہ پینے کے برتنوں کے متعلق 4 باتوں سے، 4 برتنوں سے منع کیا۔ ایک برتن کیا ہے، حنتم، اور ایک کا نام دبا، اور ایک کا نام نقیر، اور ایک کا نام مزفت، اور ایک کا نام یعنی نقیر ہی کا ایک دوسرا نام تھا مقیر۔ یہ تمام کے تمام برتن ایک کیا ہے، کدو کے چھلکے سے بنائے جاتے تھے، یا ایسے لکڑی سے بنائے جاتے تھے جس میں جا کر کیا ہے شراب بیٹھ جاتی تھی، یا اسی طرح مٹی کے برتن خاص تھے۔ اور لیکن ان برتنوں کے میٹل یا آکر مادے سے اصل مسئلہ نہیں تھا، ان برتنوں کے ناموں سے مسئلہ تھا کہ یہ خاص خاص برتن خاص خاص شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے وہ برتنوں کے نام لے کے کہا کہ ان سے بچ کے رہو۔ یہ 4 برتن یا 5 برتن یا 4ویں برتن کے 2 نام ہیں،
نقیر بھی اور مقیر بھی، دونوں کا ایک ہی نام ہے۔ تو ان برتنوں سے بچو، یعنی یہ برتن استعمال نہ کرو کا مطلب برتن میں کوئی چیز نہیں تھی، برتن میں صرف شراب ہی پی جاتی تھی، تو اس واسطے فرمایا کہ شراب استعمال نہ کرو، شراب سے رکو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مخصوص باتیں جو ہیں ان کو حفظ کر لو، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں جا کے خبر کر دو۔ تو یہ حدیث کا جو خلاصہ میں نے پیش کیا، اس واسطے پیش کیا کہ ہم دراصل اس کو صرف پڑھے تھے اور اس کے نکات پر ہم نے تبصرہ نہیں کیا تھا۔ تو آگے آئیے کہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور بالکل ہم کتاب الایمان کے اختتامی کنڈیشن میں ہیں، یعنی اختتامی جو احادیث ہیں وہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب اگلی حدیث یعنی 54 لانے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، کہ اس بات کے بیان میں کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہو سکتا، یعنی ہر عمل اس کے لیے نیت ضروری ہے اور اس کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ اب ایک بات اور ایڈ کر لیجئے، اس کے لیے اسوہ رسول ضروری ہے۔ یہ تینوں کا مجموعہ اگر ہوگا تو وہی عمل قابل قبول ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہوگی تو یاد رکھیے وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے۔ نیت صحیح ہے، خالص ہے، لیکن طریقہ غلط ہے تو بھی قبول نہیں، طریقہ صحیح ہے نیت غلط ہے تو بھی قبول نہیں، نیت بھی صحیح ہے طریقہ بھی صحیح ہے لیکن اندر دکھاوا ہے، خلوص نہیں ہے تو بھی صحیح نہیں۔ تو فرمایا کہ اس باب میں وہ بات بیان کریں گے ہم جو کہ عمل بغیر نیت کے اور اخلاص کے قبول نہیں ہوتا۔ تو اور پھر اس کو انہوں نے کیا کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہی ان کی فقہ ہے کہ جو باتیں پہلے ذکر ہو چکی تھی اس کے ٹکڑے دلائل کے طور پر لائے۔ فرمایا کہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَلَىٰ نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُ بِهَا صَدْقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ۔ دیکھیے تمام چیزیں جس بات کا باب باندھا تھا اس حیثیت سے جن چیزوں کو دلائل کے طور پر ذکر کرنا تھا، جو اس وقت کے لیے اعتبار سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے ذہن میں تھے، صرف وہ ہنٹس دے کے سب کو جمع کر دیا کہ اتنے دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ حدیث صحیح بخاری جو پہلی حدیث لائے تھے اس کے اندر جو وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کا لفظ آیا ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہاں پر ثابت ہو گیا کہ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ تو عمل میں اصل چیز نیت ہے، نیت دیکھا جائے گا، اور یہ بھی ایمان کے اندر سے ہے۔ اور اسی طرح وضو ایک عمل ہے لیکن اس میں بھی اصل چیز نیت دیکھی جائے گی، خلوص دیکھا جائے گا۔ اسی طرح نماز، صلاۃ، زکوٰۃ، اسی طرح زکوٰۃ، والحج والصوم، روزہ اور تمام احکامات جتنے بھی ہیں سب نیت پر مبنی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء 17 نمبر کی سورت آیت نمبر 84، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر اس کو وہی ملے گا جو اس کا شاکلہ ہوگا، ہر ایک وہی اپنے طریقے پر، یعنی کوئی بھی اپنا کام جو کرے گا اپنا طریقہ یعنی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے تو اسی وجہ سے آدمی کو اس کے نیت کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ اور یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے یہاں شاکلہ کہہ کر یہی نیت مراد لی ہے۔ علماء محدثین میں یہ سب سے بہتر رائے ہے کہ شاکلہ کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقہ یعنی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے۔ تو شاکلہ سے مراد امام بخاری لے رہے ہیں کہ نیت ہی پر اسے ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ خرچ کرنے والا
خرچ کرنے والا اپنا خرچ بھی اگر وہ صحیح نیت سے خرچہ کرے، حتیٰ کہ کیا ہے اپنے خاندان کو وہ اللہ کا حکم سمجھ کر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے گھر والوں پر بھی خرچہ کرے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ اب دراصل کیا ہے، مکے کی طرف ہجرت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، اب قیامت تک مکہ امن میں رہے گا، اور اس طرف جہاد نہیں ہوگا، جہاد مکے کی طرف نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ ولیکن جہاد و نیت، لیکن اس میں نیت کا دخل جو ہے نا، جہاد اور نیت کا اعتبار ہوگا۔ ہجرت کا سلسلہ ختم، جہاد کا بھی سلسلہ، اور اسی طرح کیا ہے نیت کا بھی سلسلہ۔ جو نیت رکھے گا اس کا ثواب تو ملے گا اسے، لیکن ہجرت کرنے کا عمل اب وہاں پر نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی بھی ہجرت کرنے کا وہاں پر عمل اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ لیکن کوئی اس کی نیت کرے گا تو اس نیت کا اسے ثواب ملے گا۔ تو یہ حدیث کو لانے سے پہلے باب باندھ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام دلائل کو اکٹھا کر دیا، پھر اس کے بعد کیا ہے حدیث لائے ہیں جو کہ 54 حدیث ہے۔ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح لائے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ٹھیک وہی حدیث جو سب سے پہلی حدیث بخاری کی ہے، لیکن یہاں پر سند بدل کر آئی ہے، دوسری سند سے کچھ الفاظ کے تغیر کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت لائے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن مسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے حضرت عمر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں، یا نیت ہی کے مطابق ان کو بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی، یعنی اسے ثواب نہیں ملے گا، وہ کام تو اسے مل جائے گا۔ تو یہ حدیث سب سے پہلی حدیث ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لائے تھے، لیکن وہاں پر کچھ الفاظ الگ تھے، یہاں دوسرے الفاظ ہیں اور سند بھی دوسری ہے۔ سند کے اعتبار سے بھی چند ناموں میں کیا ہے دوسرے نام لائے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ بات جو کہ سب سے اہم ترین ہے سب سے پہلے لائے ہیں کہ الاعمال بالنیہ، اعمال سب کے سب نیتوں پر مبنی ہیں۔ وہاں پر جو آیا تھا وہ انما الاعمال بالنیات یہ آیا تھا، اور یہاں پر کیا ہے الاعمال بالنیہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور بقیہ حدیث کے الفاظ بعینہ ہی وہی ہیں جو درس بخاری میں ہم سب سے پہلے حدیث کے عنوان سے پڑھ چکے ہیں، اور وہاں پر جو باتیں میں کہہ چکا ہوں اگر کسی کو تشریح چاہیے تو پہلا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے اس میں آپ پھر ایک مرتبہ سن لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیتوں کو مخلص بنائے، ہمارے نیتوں کو خالص بنائے، ہمارے نیتوں کو اللہ کی رضا پر مبنی نیتیں بنائے، اور دکھاوے سے بچائے، ریاکاری سے بچائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، السیرۃ النبویہ، اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابتدا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں نے آغاز کیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے غزوہ بدر تک، اور خاص کر گزشتہ جو درس آپ کے سامنے سیرت کے عنوان سے آیا، اس میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر تک پہنچے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت نازل کیا، مسلمانوں کے دل ایمان پر پختہ ہو گئے، اور یہ رات جمعہ کی 17 رمضان المبارک کی رات تھی، اور 2 ہجری، اور اس مہینے کے 8 یا 12 تاریخ کو اللہ کے رسول مدینے سے نکلے تھے، یعنی رمضان کے 12 یا 8 کو نکلے، اور یہ تمام واقعات جو پچھلے ایپیسوڈ میں نے بیان کیا وہ سب اس دوران ہوئے، یہاں تک کہ 17 کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچ گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچ کر سب سے بہتر جو لشکر کو ترتیب دینا تھا، اس زمین پر، اس حصے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو رکھا۔ ادھر میدان جنگ میں دوسری طرف سے قریش کا لشکر موجود ہوا، اور ان کے اندر اختلاف بھی ہو گیا۔ وہ اختلاف اس واسطے ہوا کہ وادی کے دہانے پر، جو کہ اس بدر کی جو وادی تھی، وہاں پر اس کیمپ کے اندر جہاں پر یہ لوگ ٹھہرنا تھا، وہ رات دراصل اس کے باہر کنارے پر گزاری۔ پھر صبح یہ کیا کیے، یہ لوگ ٹیلے سے اتر کر بدر کے بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے مقابلے میں آ کر ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ تمام چشمے مٹی سے پاٹ دیے گئے ہیں، اور ان کے لیے پانی کا کوئی بھی بندوبست نہیں ہوا ہے، تو ان لوگوں نے پانی حاصل کرنے کی سب سے پہلے کوشش کی، جس میں ان کا سب سے پہلا آدمی مارا گیا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اس پر شدت کی کہ ہم پانی حاصل کر کے رہیں گے۔ بہرکیف جب انہوں نے میدان میں دیکھا کہ پہلے ہی مرحلے میں ان لوگوں کو شکست سی محسوس ہوئی، کیونکہ پانی سب سے اہم ترین چیز ہے، اور ادھر میدان جنگ میں پانی نہیں ہونے پر ان لوگوں کو کیا سابقہ پیش آئے گا وہ بھی ان کو پتہ تھا۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا، جاسوسی کے لیے، اطراف و اکناف کے ماحول کے لیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی تعداد کتنی ہے، اطراف کا ماحول کیسے ہے، اس واسطے عمیر بن وہب ان کو روانہ کیا، اور انہوں نے عمیر بن وہب نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک چکر لگایا، پھر واپس آ کر بولے کہ ایسا لگتا ہے کہ 300 آدمی ہیں، لگ بھگ اندازہ لگا لیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اور ذرا اندر جا کے دیکھ کے آتا ہوں، کہیں دور، کہیں چھپا کر تو کوئی اور فوج نہیں رکھی ہے، کیونکہ یہاں 1000 تھے۔ تو اس کے بعد وہ اور تھوڑا سا عمیق نظر سے دیکھتے رہے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے دور نکل گئے، یہاں تک کہ وہ دکھائی بھی نہیں دیے۔ پھر وہاں سے واپس آ کر کہا، میں نے 300 جو لشکر کی تعداد بتائی ہے وہی کچھ دیکھا، اس کے علاوہ اطراف و اکناف میں کوئی اور لشکر نہیں دیکھا۔ لیکن اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں،
جو موت کو لادے ہوئے ہیں، مدینے کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت کو سوار کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ دیکھنے پر ہی اللہ نے ان کے اوپر ایک دہشت طاری کر دی، کیونکہ یہ آگے چل کر مسلمان ہو گئے۔ تو اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، یا انہوں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھ لی جو دراصل خود کے اپنے ہی لشکر کو آ کے ڈرانے لگے کہ ہیں تو 300 ہی لگتے ہیں اور دور دور تک کوئی فوج بھی نہیں ہے ان کی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ہماری موت کو سوار کر کے لائے ہیں، ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، یا جنگ بڑی خوفناک شکل اختیار کرے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور جو کچھ ان کے لیے تیار کردہ لشکر ہے، اس میں تو صرف ان کی تلواریں ہی ہیں اور کوئی چیز میں دیکھتا نہیں ہوں ان کے پاس، نہ دوسرے سامان جنگ ہیں ان کے پاس۔ اور خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا۔ یا رب، کس حد تک اندازہ بھی ہو گیا اور کس حد تک اللہ نے رعب ڈال دیا۔ دیکھیے، خالی لشکر کا معائنہ کیا تو خود اپنے ہی لشکر کو آ کے بتا رہے ہیں کہ میری تو سمجھ یہ کہتی ہے کہ ایک تو یہ ہماری موت کو سوار کیے ہوئے آئے ہیں، دیکھنے میں تو لوگ صرف 300 ہی ہیں، گویا کہ ہمارے لشکر سے بالکل 2/3 کم، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے اندر ایسی استقامت میں نے دیکھی ہے، باوجود ان کے پاس پورا سامان جنگ نہ ہونے کی وجہ سے بھی، باوجود بھی صرف تلواریں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا ایک آدمی بھی بلا وجہ قتل نہیں ہوگا۔ اگر ان کا کوئی ایک آدمی قتل ہوگا تو ہمارے ایک آدمی کو قتل کر کے ہی قتل ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے طور پر بتا رہا ہے کہ جنگ سے پہلے ہی ہم نے کیا کیا تھا، ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا تھا، ایسا رعب چھایا کہ وہ لوگ جنگ سے پہلے ہی ایک حد تک جنگ ہار چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے خاص افراد کو انہوں نے اگر مار لیا تو اس کے بعد جینے کا کیا مزہ، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ اور سمجھ لو۔ یعنی اشارہ وہی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر میں کر چکے تھے کہ ان کا فلاں سردار یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا۔ تو ان کے بڑے بڑے سرداروں کی قتل گاہیں اللہ کے رسول نے بتا دی۔ تو ادھر عمیر بن وہب جو اصل میں مشرکین کے لشکر میں سب سے اہم پوزیشن میں، یہاں تک کہ ان کو نگرانی کے طور پر بھیج کر، کیونکہ ان کی بہادری مشہور تھی، تو ان کو بھیج کر انہوں نے وہ کارروائیاں یا وہ چیزیں اکٹھا کرنے کی کوشش کی جو ان کے جنگ کے لیے مفید ہوں، لیکن عمیر بن وہب جا کے جو کچھ بھی انہوں نے باتیں کی، اس سے جو رہا سہا جو قوت تھی ان کے پاس، جو کچھ بھی ان کے اندر جذبہ تھا، اس کو بھی بالکل ختم کر دیا۔ اور یہ خود چاہ کے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ اس واسطے بولے کہ میں تو سمجھ رہا ہوں ایک تو وہ تمہاری موت لے کے آئے ہیں، اور اشارہ بھی دے دیا مرنے والے بھی وہ ہوں گے جو دراصل ہمارے بڑے بڑے سردار ہوں گے۔ اب وہ اتنے بڑے سردار مکے کے نامور، جن سے مکہ کیا ہے ہمارے لیے بہت ہی بہترین بنتا ہے، ہمارے قوموں کے اندر کیا ہے ایسے فخریہ طور پر ہم ان کو اشعار میں گاتے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر یہی مر جائیں تو پھر جینے کا کیا مزہ۔ اس واسطے سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، واپس نکل جائیں گے۔ تو یہ جو بات تھی نا، یہ بات اصل میں وہ تھی جو انہوں نے دیکھا یا اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی۔ لیکن جو کفر کا طاغوت اکبر تھا اس امت کا، جسے اللہ کے رسول نے فرعون کا، ابو جہل، اس نے کہا کہ کیا باتیں کر رہے ہو، وہ تلا ہوا تھا، جنگ ہو کر رہے گی۔ ایک اور جھگڑا یہ کھڑا ہو گیا کہ جس میں مطالبہ کیا گیا کہ آ گئے تمہارے قول پر بدر تک، لیکن اب جو معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو ہم پر وحشت طاری ہو رہی ہے، اس واسطے ہم جنگ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ تو چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ
کوششیں شروع کر دی کہ بھائی لڑنا اچھا نہیں ہے، ہمارے حالات باوجود یہ کہ ہم دگنے نہیں تگنے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس میں مارے جائیں گے، ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا کہ ابو الولید، آپ قریش کے بڑے سردار ہیں اور آپ کی بات مانی جاتی ہے، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر بھی ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ تو عتبہ نے پوچھا، حکیم وہ کون سا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور کسی نہ کسی طرح اس جنگ کو ٹال دیں، ابھی بھی ہمیں ہیبت ہوتی ہے، حالانکہ یہ تگنے تھے۔ عتبہ نے کہا کہ اچھا میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا کہ تم لوگوں کے پاس جاؤ، معاملات کو اور زیادہ سمجھانے کی کوشش کرو، اور میں ابو جہل سے بھی بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ اٹھ کھڑے ہوئے اور تقریر کی اور کہا کہ قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے، کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا تم پسند نہ کرو گے، کیونکہ اگر واقعتاً تم نے مخالف لشکر یعنی مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئے اور ان کو مار گرایا تو بھی کن کو مارو گے؟ تمہارے اپنوں کو ہی مارو گے، کیونکہ تمہارے ہی کزنس ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، مدینے کے لشکر میں تمہارے چچیرے بھائی ہیں، تمہارے خالہ زاد ہیں، تمہارے ماموں زاد ہیں، یہی لوگ تو ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو تم اپنوں ہی کو قتل کرو گے؟ تو اپنوں ہی کو قتل کرنا کون سا بڑا کارنامہ ہے؟ یہ تو کیا غلط کام ہے۔ تو اس لیے واپس چلو اور ہم اس معاملے سے ہی کنارہ کش ہو جائیں۔ اب کوئی دوسرا جنگ کر کے ان کو کیا ہے مغلوب کر لے تو یہ ہماری فتح ہوگی، یہی فتح مند ہو جائیں گے تو بھی ہماری ہی فتح ہوگی۔ لیکن یہ بات کو ابھی لوگ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ طاغوت اکبر ابو جہل پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی زرہ درست کی اور کہا کہ ابو الحکم جو عتبہ کے پاس سے اپنے پیغام کو دے کر جو بھیجے تھے ان کی کنیت تھی، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ بزدل ہو گیا ہے، ہرگز بھی نہیں، ہم اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور ہم واپس بھی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول یعنی یوں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فیصلہ اللہ کرنا چاہے وہ ہو کر رہ جائے۔ اب دیکھیے عربوں میں ایک معاملہ بڑا اہم ترین ہے کہ وہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتے، اور خاص کر وہ بھی بزدلی کا طعنہ۔ ابھی اس بدبخت نے جو طعنہ وہ اصل میں اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے کوشش کی کہ جنگ کے بغیر واپس چلے جائیں، لیکن یہ بدبخت نے سیدھے نفس پر ہاتھ رکھی برابر، اس نے بزدلی کا طعنہ دیا عتبہ کو، تو وہ بھی دراصل کیا ہے غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا میں بزدل ہوں؟ ہرگز بھی نہیں، جنگ کے میدان میں اگر سب سے پہلے مجھے لینا ہے اور میں ایک دوسرے سے لڑنے کی دعوت دوں یا آ کر میں صف اول میں کھڑنے کا موقع ملے تو میں پہلے رہوں گا، میں لڑوں گا اور میرے خاندان کو لڑاؤں گا، میں اس سے گھبراتا نہیں۔ میں نے دراصل خیر خواہی کی نیت سے یہ بات کہی، تو اس حیثیت سے بات کیا ہو گئی، جو پھوٹ ہوئی، جو پھر واپس جانے کی ایک طرح کی بات بنی، وہ دراصل کیا ہے اس طرح کے ابو جہل اور عتبہ کے درمیان کی باتوں کی وجہ سے
پھر اس سوچ کے حامل لوگ خاموش ہو گئے، اور جو لوگ خاموش ہو گئے، اور جو جنگ مقدر میں تھی وہ ہو کر رہی۔ جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں طرف فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ یہ قریش ہیں۔ تب اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، فرمایا کہ اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر مدد کر، کیونکہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی مدد کی۔ آج تو ہم اور ہماری فوج کو مدد کر اور کفار کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیعہ کے جب دیکھا تو ایک سرخ اونٹ پر دیکھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پالیں گے۔ جو دراصل عتبہ نے آ کے کہا تھا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلے جائیں گے، لیکن لوگ نہیں مانے اور آگے بڑھتے رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر اس لشکر میں کسی کے پاس خیر ہے تو وہ عتبہ کے پاس ہے، اگر لوگ اس کی بات مان لیں گے۔ لیکن یہ بدبخت کسی حالت میں ماننے والے نہیں تھے، اور ان لوگوں کا مقابلہ ہو کر رہنا تھا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل کرنا تھا دنیا و آخرت میں۔ تو ان لوگوں نے عتبہ کی بات نہیں مانی، اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں بھی درست فرمائی۔ صف کی درستگی کے دوران ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں بڑا ہی سنہری حروفوں میں لکھنے کے قابل ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی فرما رہے تھے، کہ ایک صحابی جن کا نام سواد ہے جو سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کا دباؤ ان پر ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ، سب سے آگے نہ نکلو۔ تو سواد نے عجیب سوال کر دیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیر سے میرے اوپر دباؤ ڈال دیا تو اس سے مجھے تکلیف پہنچی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے انصاف کے کس اعلیٰ پیمانے پر تھے کہ فرمایا سواد بدلہ لینا ہے تو لو، میرا جسم حاضر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ چادر جو اوپر پہنی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا اور کہا کہ لو، جس طرح میں تمہارے بالکل ننگے بدن کو یعنی پیٹ کو دبایا تھا، اسی طرح آج میرا بھی پیٹ تم پر کھلا ہوا ہے، تم چاہو تو بدلہ لے لو۔ تو ایسے کہتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواد آ کر چمٹ گئے، لپٹ گئے، اور پیٹ کا بوسہ لیتے ہوئے فرمایا کہ کون بدبخت ہے جو آپ سے بدلہ لینے کی نیت کرے گا۔ اصل میں میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے امید اور شدید خواہش بھی ہے کہ میں اس غزوے میں شہید ہو جاؤں، اور یہ میرے آخری ملاقات ہوگی آپ سے، تو میرا جی چاہا کہ یہ آخری وقت میں میرے بدن اور آپ کا بدن یہ دونوں ٹچ ہو جائیں، مس ہو جائیں، تاکہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت پہنچا دے۔ تو بس یہ خواہش تھی جس کی واسطے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، بدلہ لینے کا کون گوارا کر سکتا ہے؟
تو اللہ کے رسول اس پر بڑے خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر صفیں درست ہو گئی تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک آپ آخری احکام نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ اس کے بعد طریقۂ جنگ کے بارے میں خصوصی طور پر رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین پورے کے پورے جماعت بن کر، ہجوم بن کر تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، کیونکہ وہ لوگ جب تیر چلائیں گے تو ان کے تیر ہمارے کام آئیں گے، یعنی فضول میں پہلے ہی تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کر دینا، اور جب وہ تم پر چھا جائیں تو تب جا کے ان پر تلوار کھینچنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ جو مرکز قیادت ایک چھپر کے نیچے بنایا گیا تھا، ایک چھپر بنا دیا گیا تھا جس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں واپس آ گئے، اور حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے بڑے بڑے سردار جو کہ انصار کے لشکر کے تھے، وہ دراصل ساتھ میں اس چھپر کی نگرانی کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیصلے کی دعا مانگی۔ دیکھیے وہ بھی اللہ سے ہی مانگ رہا ہے۔ ابو جہل، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ بات سمجھنے کی، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی بھی کرتے تھے، دوسروں کی بھی کرتے تھے۔ یہی حال آج کے مسلمانوں کا بھی ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن عبادت صرف اللہ کی نہیں بلکہ درگاہوں کی، بتوں کی، قبروں کی، جھنڈوں کی، بنڈوں کی بھی کرتے ہیں۔ یہی حالت ان کی بھی تھی اس وقت۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی، اس نے کہا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق بھی خرابت کو زیادہ کاٹنے والا، یعنی رشتہ داری کو کاٹنے والا ہے اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے، اسے تو آج توڑ دے، یعنی شکست دے دے۔ اور اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ خود اپنے خلاف ہی دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کو اپنے ذہن میں کیا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، میں ہی صحیح پر ہوں۔ ایسے ہی بہت سے بغض و عناد رکھنے والے اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، حالانکہ وہ گمراہی پر ہوتے ہیں۔ اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ انفال میں فرما رہا ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر تم نے دعا میں فیصلہ چاہا کہ آج فیصلہ کر دے، ابو جہل کہہ رہا تھا کہ کون زیادہ محبوب ہے، ان کو تو فتح دے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں آیت اتاری، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اب آ گیا فیصلہ تمہارا، اب اگر تم باز نہ باز آ جاؤ گے یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم تعودوا نعد، پلٹ کے پھر لشکر کشی کرو گے تو ہم بھی تمہیں زبردست سزا دیں گے۔ تمہاری جماعت اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، میرے مقابلے میں کچھ کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے۔ تو یہ دراصل خود اپنے خلاف میں دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن سمجھ یہ رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی حالت بہت سے آج کے فرعونوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہمارے ہی ساتھ، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس کیا ہے، پیسہ ہے، حکومت ہے، تو خدا بھی ہمارے ہی ساتھ ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں یہ سب آزمائش کے لیے اللہ نے دی، اور پکڑے گا تو اس وقت تمہیں اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ اس عنوان کے تحت MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مغالطات اور وہ بدعقیدگیاں جو علماء سوء اپنا پیٹ پالنے کے لیے عوام میں داخل کی اور قرآن اور احادیث کے صریح تر احکامات کے باوجود بھی شرک کے ایسے ایسے جواز اور دلائل تلاش کیے جس سے اگر شیطان بھی دیکھے تو شرما جائے، لیکن ان بدبختوں نے اپنی دنیا اور اپنے پیٹ کے لیے قبر کے پجاری بنے اور لوگوں کو بھی بنانے لگے۔ اس حیثیت سے ایک اہم ترین گفتگو جو کئی مجلسوں سے آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ کیا بت خالی خیالی یا ان کے اپنے اختراعات سے بن گئے تھے، یا جو بت بھی قرآن میں لفظ اصنام یا اوثان سے اللہ ذکر کرتا ہے ان کے پیچھے کوئی نیک بزرگ ولی اللہ یا انبیاء مقصود ہوتے تھے۔ یعنی اولیاء اللہ کو یہ لوگ آج بتوں سے الگ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ شرک جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین کر رہے تھے وہ بالکل الگ ہے، وہ اصنام پرستی ہے، وہ اوثان پرستی ہے۔ لیکن ہم جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن میں یہ سب آیات نازل نہیں ہوئی اور یہ شرک بھی نہیں ہے۔ ہم تو ان لوگوں کو پکار رہے ہیں یا ان لوگوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں جن کو اللہ نے خود نیک بندے، صالح بندے اور مرتبہ دیا، تو اس واسطے ہم کر رہے ہیں جس کے مغالطے میں
امت کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد گمراہ ہوئی، اور اتنا اس جھوٹ کو عام کیا ان بدبختوں نے کہ سچ کہیں گم ہو کے رہ گیا۔ اسی واسطے اچھے اچھے لوگ اس طرح کے مغالطے میں پڑے، کیا عوام کیا عالم، ہر کوئی اس کے اندر اس تعویل کو پسند کیا، کیونکہ ان کے نفس برے ہو گئے، اور لوگوں میں اس شرک کو کسی نے کھل کر مخالفت نہیں کی، سوائے اللہ نے جن کو چنا، جن کو چاہا، اور جنہوں نے اسلام کے اصل ترین مقصد کو سمجھا کہ توحید کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، اور اس امت میں اگر شرک ہو پھر اس کے بعد کروڑا نمازی، کروڑا کروڑ تہجد گزار، کروڑا کروڑ ہمیشہ روزے رکھنے والے کیوں نہ بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، ہم اس پستی سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یہ چیز جنہوں نے سمجھا وہی اس کے پیچھے اپنا تن من دھن لگائے، یعنی اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، سلف، منہج سلف پر چلنے والے، انہوں نے ہی اس پر شد و مت کے ساتھ گفتگو کی، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ خار، سب سے زیادہ دشمنی یہ لوگ اسی واسطے ہم سے کرتے ہیں۔ بقیہ سب گروہوں نے کسی نہ کسی طور پر تو مان لیا۔ تو اسی کوشش میں بھی آپ کے سامنے وہ تمام دلائل رکھ رہا ہوں جو اگر کوئی سمجھنے والا بندہ ہے تو سمجھ جائے، اور کوئی ضد اور ہٹ ڈرمی پر مبنی ہو تو اس پر حجت قائم ہو جائے کہ ہم نے ثابت کیا کہ جن لوگوں کو تم ولی کہتے ہو ایسے ہی اولیاء کا عقیدہ مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے، وہ ولی ہی تھے جنہوں نے صرف شکل تبدیل کی، انہوں نے مجسمہ بنایا، تم نے دراصل قبر کو پوجا۔ پیچھے عقیدہ دونوں کا ایک تھا اور وہ دونوں شرک ہیں، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اگر یہ کرتے ہوئے مر گئے تو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا، ہمیشگی کی جہنم ایسے ہی مشرکوں کے لیے ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ان بدبختوں نے، بریلویوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، لیکن یاد رکھیے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب بھی حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ ان کے یہ بودے دلائل قرآن اور حدیث کے سامنے ٹک نہیں سکتے، اور باطل تو ہے ہی زائل ہونے کے لیے ہے، تو یہ باطل مٹ کر رہے گا۔ حضرت مہدی کے زمانے میں جب آئیں گے کوئی درگاہ نہیں رہے گی، اللہ کی قسم، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ثابت کر دو تم۔ جب اللہ تبارک و تعالی مہدی کے زمانے میں مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا تو کون سی حدیث ثابت کرتی ہے کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پر مہدی جائیں گے؟ بتاؤ، ثابت کرو۔ نہیں رہے گا اس وقت، نہ علی حجویری کی درگاہ رہے گی، نہ عبد القادر جیلانی کی رہے گی، نہ کوئی بابا رہے گا، نہ کوئی شرک کا کوئی نشان رہے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اس دین کو غالب ہونا ہی ہے۔ جب تک غالب نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک ایک درگاہ، ایک بت اس زمین سے مٹ نہیں جائے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ رب کا فرمان ہے، اور اس رب کے فرمان پر مجھے اتنا ہی یقین ہے، بلکہ اس سے زیادہ یقین ہے، جیسے میں آپ سے اب ویڈیو کے ذریعے گفتگو کرنے پہ مجھے جتنا یقین ہے، اس سے زیادہ مجھے رب کے فرمان پہ یقین ہے کہ یہ سب مٹ جائیں گے، تمام ادیان مٹ جائیں گے، تمام مفروضے مٹ جائیں گے، تمام فرق مٹ جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہوگی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے۔
وہ زمانہ پلٹ کے آئے گا، پھر اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ بودے دلائل کٹ کر رہیں گے، مٹ کر رہیں گے۔ اسی واسطے یہ کام ہم نے شروع کیا، کوئی کرے یا نہ کرے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، کسی کو کڑوا لگے یا کسی کو میٹھا لگے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ہم آپ کے پاس پہنچا رہے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شرک ہی ہے جو مشرکین مکہ بتوں کو سجا کر کرتے تھے، تم قبروں کو سجا کے کر رہے ہو۔ اسی تفصیل کے تحت میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قوم نوح کے جو 5 بت اللہ نے سورہ نوح میں ذکر کیے ہیں، وہ بالدلائل تاریخی اور حدیث کے اندر کی روایات اور اقوال صحابہ کے روایات سے جو بخاری کے اندر بھی آئے ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی بت نہیں تھے، یہ اللہ کے نیک ولی تھے اس زمانے کے، جن کو ان لوگوں نے بنایا اور پرستش شروع کی۔ اسی کو اللہ نے شرک کہا، اسی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رکوانے کے لیے بھیجا، نہ ماننے کی پاداش میں ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ دلائل میں پیش کر چکا ہوں بخاری کی روایت کے مطابق، جو حضرت عبداللہ ابن عباس صاف کہتے ہیں کہ یہ تمام صالح لوگ تھے۔ اور اسی طرح آج ہم دیکھیں گے اور دلائل اور کھل کر، جتنے بتوں کو وہ پوجتے تھے، یہی بت بعد میں آگے چل کر مکے کے اندر جو قبائلی طور پر الگ الگ بت بنے، وہ بت بھی اصل میں باقاعدہ طور پر انہی کا نام رکھ کر ان لوگوں نے پوجا شروع کی، گویا کہ ان کے پاس بھی عقیدہ یہی تھا کہ وہ بزرگ جو ہے نا، ان کی تصویریں ہم بنا کے پوج رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا پہلے پوجتے آئے تھے۔ تو وہاں پر بھی وہی نیک لوگ تھے، بعینی ہی وہی نام بھی تھے۔ یہ حدیث بھی میں نے روایت کر دیا اور آپ کو بتا دیا گزشتہ کے درس میں کہ فلاں قبیلے نے ود رکھا تھا، فلاں نے سوا، فلاں نے یغوث، فلانا قبیلہ کیا ہے نصر، یہ وہی نام تھے جو نام نوح علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا، اور یہ پورے کے پورے حضرت آدم کی نسل میں آنے والے اللہ کے بڑے مقرب اور عبادت گزار بندے تھے۔ اور اسی طرح امام ابن جریر طبری اور امام ابن کثیر رحمہم اللہ خاص طور پر یہ دونوں روایت لائے ہیں، جو محمد بن قیس سے روایت ہے سورہ نوح کی اس آیت کے ضمن میں کہ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کانوا قوما صالحین بین آدم و نوح وکان لہم، نیکوکار لوگ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ سب کے سب قوم نوح کے اور آدم کے درمیان کا جو عرصہ گزرا تھا اس کے نیک لوگ تھے۔ اور حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا وجود تھا، اسی واسطے تو انہوں نے کیا کیا، ان کی پیروی کی۔ اور جب یہ تابعدار لوگ مر گئے تو ان کی یاد دلانے کے لیے ہی ابلیس نے انہیں یہ راستہ دکھایا، اور یہ تدریجی طور پر اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے تصویریں یا ان کی بیٹھنے کی جگہوں کو معزز محترم نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ نسلاً بعد نسل ایک ایک نسل گزرتی گئی، تو آخر کار ایک نسل ایسی آئی جو حضرت نوح کے زمانے میں تھی، جو کھلم کھلا ان کی عبادت شروع کر دی۔ اسی واسطے سلف الصالحین نے قوم نوح کی گمراہی اور ضلالت کے کئی تدریجی ادوار بیان کیے ہیں، ایک وقت ہی میں نہیں ہو گیا یہ، بلکہ یہ کئی ادوار پر منقسم ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلا مرحلہ ان 5 ولیوں کی قبروں پر اعتکاف کے عمل سے شروع ہوا۔ ہاں، سلف الصالح، میری بات نہیں ہے، اسلاف میں یہ بات بروایت سند صحیح آئی ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے ان کے قبروں پر اعتکاف کا عمل شروع کیا۔ کون؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ پھر دوسرا مرحلہ ان کی تصویریں بنائی گئی،
تیسرا مرحلہ عبادت ہونے لگی۔ اسی واسطے امام ابن القیم اس طرح لکھتے ہیں، قال غیر واحد من السلف کان ہؤلاء قوم صالحین فی قوم نوح فلما ماتوا عکفوا علی قبورہم ثم صوروا تماثیلہم ثم طال علیہم الامد فعبدوہم۔ یا رب، کتنی بہترین بات لکھے ہیں، اور کتنی بہترین بات وضاحت کے لیے ہم کو کافی ہے یہ بات۔ کہتے ہیں کہ اسلاف میں سے کئی بزرگوں کا یہ بیان ہے۔ سلف الصالحین کون ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے، اصحاب، تابعین، تابع التابعین۔ ان میں سے روایت کرتے ہوئے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا کئیوں کا یہ قول ہے کہ کان ہؤلاء قوما صالحین فی قوم نوح، کہ یہ پانچوں افراد قوم نوح کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ فلما ماتوا، جب یہ وفات پا گئے، عکفوا علی قبورہم، لوگوں نے ان کے قبروں پر اعتکاف شروع کیا۔ ثم صوروا تماثیلہم ثم طال علیہم الامد فعبدوہم، پھر ان کی تصویریں اور مجسمے بنا لیے۔ اس کے بعد جب کافی زمانہ گزر گیا تو اس کی عبادت بھی شروع کر دی۔ پہلا جو اسٹیپ ہوا قبر پر اعتکاف سے ہوا، جو آج ہمیں کیا ہے چلہ کشی کے نام سے بٹھایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں کیا کیے تھے، پہلے ابتدا میں 40 روز قبر پر بیٹھے تھے، پھر ان کو الہام ہوا، پھر فلاں شیخ کی اس میں وہ حاضر ہوئے۔ یہ دراصل یہ چکر آج کا نہیں ہے، یہ چکر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے، اور اسی کو اللہ نے شرک کہا، اسی پر انہیں نیست و نابود کیا۔ قوم نوح علیہ السلام کے قوم کے سلسلے میں مرحلہ وار جو گمراہی ہوئی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو بیان کی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ سیدنا حضرت ابن عباس سے جو بیان کیا، دیگر مؤرخین اور مفسرین سے جو اقوال نقل ہوئے ہیں، اس کا پورا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا کہ آدم اور حضرت نوح کے درمیان کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام، سب کے سب اسلام پر تھے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس، متعدد دیگر مفسرین کا بیان ہے، بت پرستی کا اولین آغاز اس طرح ہوا کہ چند نیک لوگ وفات پا گئے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو کیا کیا؟ ان کے قوم کے لوگوں نے ان کی قبروں پر مساجد تعمیر کی، بعینی ہی جو آج ہو رہا ہے، اور ان مسجدوں کے اندر اولیاء اللہ کی تصویریں آویزاں کر دی، اولیاء اللہ کی تصویریں آویزاں کر دی، اور ان کی زندگی کے حالات اور ان کی عبادت کے نقوش وغیرہ ان کو دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں۔ صاف طور پر لکھا ہے، کان اول ما عبدت الاصنام ان قوما صالحین ماتوا فبنا قومہم علیہم مساجد، مرنے کے بعد باقاعدہ ان کے اوپر مسجدیں تعمیر کی گئی، وصوروا صورا، اور ان کے تصاویر بنائے گئے، اور اولئک فیہما، یہ سب ان لوگوں نے اس واسطے کیا لیتذکروا حالہم، ان لوگوں کے احوال ہمیشہ ذہن میں رہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان کی اچھی خاصی مدت گزرنے کے بعد ان کی تصویروں کے مجسموں میں بدل ڈالا۔ پہلے خالی تصویریں تھیں، اب وہ تصویریں باقاعدہ مجسموں میں بن گئی، اور ان پر ایک طویل زمانہ پھر گزر گیا تو انہوں نے ان اولیاء اللہ کے ناموں سے عبادت شروع کر دی۔ یعنی کون ہے وہ اولیاء اللہ؟ خود روایت کرتے ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کے ناموں کی صراحت کے ساتھ پوجا اور پرستش شروع کر دی۔ بالآخر جب یہ بت پرستی شدت اختیار کر لی، معاملہ پیچیدہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر قسم کے تعریف کا مستحق ہے،
جملہ احسانات کا مالک ہے، اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نبی نے انہیں اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ یہ ہے اصل مسئلہ جو سب سے پہلے شرک شروع ہوا، اور انہوں نے اپنے طور پر نئے بت بنا لیے۔ اب دیکھیے کون نئے بت بنا لیے؟ جو مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ لوگ انہی ناموں سے پوجا کرتے تھے جن ناموں کا ذکر سورہ نوح میں آیا ہے۔ لیکن سوال ایک بہت اہم ہے، کیا ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت بنائے گئے تھے، اتنا عرصہ بعد ان کو وہ بت کہیں سے مل گئے تھے جس کو لے آ کے رکھ کے انہوں نے پھر پوجنا شروع کر دیا؟ نہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ناموں پر ہی پھر نئے بت بنائے۔ بت نئے تھے لیکن نام وہی تھے اور عقیدہ بھی وہی تھا۔ خاص کر تفسیر مراغی، اس کے مؤلف، عربوں کے پاس یہ پانچوں بزرگوں کے نام سے جو بت آئے تھے اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں کہ عرب قبائل کو بعینہ ہی یہ بت وہی مل گئے جو حضرت نوح کے زمانے میں وہ لوگوں نے بنایا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ عربوں نے پرانے بتوں کے صرف نام ہی لیے، اپنے بتوں کے لیے استعمال کیے، لیکن بنایا خود اپنے ہاتھوں سے نئے نئے بت۔ نام وہاں سے لے لیے تو عقیدہ وہاں سے لے لیا، بت نئے بنائے، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ اس کے متعلق امام ابن جریر طبری، امام قرطبی، امام واقدی وغیرہ کا قول تو صاف ہے، کیسے بنائے تک کا صاف ہے۔ قال الواقدی، واقدی کہتے ہیں کان ود، کان ود، یعنی ود کا جو شکل انہوں نے بنائی تھی علی صورت رجل، آدمی کی صورت میں بنایا تھا۔ وہ سوا، سوا بت کو کیسے بنایا تھا؟ علی صورت امرأۃ، عورت کی شکل میں بنایا تھا۔ وہ یغوث علی صورت اسد، یغوث کو شیر کی شکل میں بنایا تھا۔ وہ یعوق علی صورت فرس، اور یعوق کو گھوڑے کی شکل کا بنایا تھا۔ وہ نصر علی صورت نصر من الطیر، نصر کو نصر کی شکل میں بنایا تھا، جو کہ عربی میں نصر کہتے ہیں گدھ کو، گدھ جو پرندہ ہے نا، گدھ کو کہتے ہیں، تو گدھ کی جو شکل ہوتی ہے اس میں تراشا تھا۔ نام لے لیے لیکن بت نئے اور اپنے ہاتھوں سے تراشے، اور یہاں پر کیا ہوا، انہی بزرگوں کے طرف منسوب تھے۔ یار اب جیسے ہمارے پاس بھی دیکھیے کئی دکانوں میں پر والا ایک گھوڑا ہوگا، پوچھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ براق ہے جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، گویا کہ یہ لوگ دیکھ کے آئے تھے۔ ایسا ہی ایک براق ان کے پاس یعوق کے نام سے تھا، یہ لوگ یعوق کو گھوڑے کی شکل دیے تھے۔ اور دیوی دیوتاؤں کا تو بولیے مت، ہزاروں ہیں ہمارے ہاں، فلاں پیرنی، فلاں یہ، فلاں وہ، یہ جتنے ہیں نا وہی شکل میں کیا ہے، یغوث بنائے تھے، خاص کر سوا بنائے تھے۔ یغوث کو شیر کی شکل میں بنایا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا بابا کے پیچھے شیر بھی ہوں گے، تو یہ شیر کی شکل میں کیا ہے وہ لوگ بھی بنائے تھے۔ اور ود کو انسان کی شکل میں بنائے تھے، جو امام ابن جریر طبری بھی روایت کرتے ہیں، امام قرطبی یہ سب قدیم ترین تفاسیر ہیں، جو ہر تفسیر کا مواد وہاں سے لیں۔ اگر کوئی انکار کرنا چاہے تو جتنے تفاسیر آئے ہیں سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ اس طرح ان لوگوں نے کیا کیا، والسوا، یغوث، یعوق کو بنایا اور اس طرف نسبت کی، حالانکہ پورے اولیاء اللہ تھے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔